بیت المال میں جمع کروں گا۔ جس سے بیوی علی چھین لے وہ علی کو مانے گا؟ اس سے بھی بڑھ کر اگر کسی بچے نے بھی، اس زمانے میں شاید لولی پاپ نہیں ہوتا تھا، اس کا نام نہیں لیا مولا نے، کوئی بازار سے چیز بھی ناجائز طریقے سے لیا ہے تو میں اس بچے سے چیز لے کر مال بیت المال میں جمع کروں گا۔ مانیں گے؟ ابن ملجم کون تھا؟ جنگ صفین تک مولا کے ساتھ جہاد کرنے والا، دشمن کے ساتھ جنگ کرنے والا، اس کی ایک بات نہیں مانی کو وزارت چاہ رہا تھا، اسے وزارت چاہیے۔ میں شعر و شاعری کا عادی نہیں ہوں، لیکن کسی نے کیا خوب کہا ہے، دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، مولا ہم جی رہے تیری زیارت کے واسطے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ امام مل جائے تو سمجھ لو سب کچھ مل گیا۔ اس ظالم نے ایسا مولا کا انکار کیا کہ مولا کا قاتل بنا۔ اب پیغمبر کے آخری فرزند آنے پر، آخری حجت خدا کے آنے پر کہیں ایسا نہ ہو، روایت میں ہے کہ بہت سن سے امام کہیں گے یہ فرزند تمہارا نہیں، اس سے دستبرداری اختیار کرو۔ مانیں گے آسانی سے؟ یہ نوکری تمہاری صحیح نہیں، اس نوکری کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر میں اسی پر اپنے بچوں کو پال رہا ہوں اور کہہ دوں، مجھے کہہ دیں کہ آپ ممبر کے اہل نہیں ہیں، نیچے اتریں، خندہ پیشانی کے ساتھ اتر جاؤں تو امام کے ماننے والا ہوں، ورنہ وہاں سے پارٹی بنانا شروع کروں تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہی کچھ ہوگا، خاکم بدہن کی ایسا ہو۔ کتنے مومن زندگی بھر الاجل کی آواز بلند کرنے والے صحیح دین جب نافذ کریں گے برداشت نہیں ہوگا، کہیں گے یہ ہمارا امام ہی نہیں، دین کیا مانیں گے؟ اور کتنے نہ ماننے والے، دیکھیں نقصان کس کا ہوگا، پوری توجہ سے سنیے، بارہا میں نے یہ جملہ عرض کیا ہے، نہ ماننے والے جب دیکھیں گے کہ صحیح حکم خدا یہی ہے، صحیح دین یہ ہے، انکاری کے باوجود آ کر امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، بتائیے نقصان ان کا ہوا میرا ہوا؟ ہمارا ہوا۔ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، کلمہ علی ولی اللہ پڑھنے والا ہوں، مولا کو الاجل کہہ کے پکارنے والا، آواز دینے والا، مولا کے آنے پر کسی مقصد، کسی دنیا کے کام کے لیے مولا کو چھوڑ دوں، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو؟ بس دعا یہ کرے کہ پروردگار امام جب دین خدا کو نافذ کریں گے تو سمعن و طاعت، اس دین پر عمل کرنے کی خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بآواز بلند صلوات پڑھے ورنہ عقیدے میں کبھی شبہ پیدا نہ کرنا۔ آپ ہی کا عقیدہ درست ہے، دنیا کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فرمایا من بعدی 12 12 امام ہوں گے، کلہم من قریش، میرے خاندان سے ہوں گے۔ اور صرف یہ نہیں بتا کہ میرے خاندان سے ہوں گے، ابو جہل و ابو لہب بھی تو رسول ہی کے خاندان کے دوسری طرف کے لوگ تھے۔ یہ دوسری طرف بولنا ضروری ہے، ورنہ خاندان کہنے پر بچے خوش ہوں گے کہ شاید رسول کے پکے خاندان والے۔ بنی امیہ کے خاندان سے تھے، لیکن خاندان سے تھے، سگے چچا، کیا کریں ان کو؟ کلہم من قریش۔ جب بیان کرنے کا موقع آیا تو دو طرح سے آئیے، ایک معراج کی حدیث ہے جسے اکثر و بیشتر علماء بیان کرتے ہیں، اور ایک عام حدیث جو عام کتابوں میں ملتا ہے، اولہم علی و آخرہم مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ۔ کتاب شموس الطالیہ اسی ادارے کی چھپی ہوئی کتاب ہے، علامہ قبلہ رضی جعفر صاحب نے بہترین پیرائے میں اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد جابر ابن عبداللہ انصاری کا یہ قول نقل ہے، میں نے سوال کیا رسول سے، یا رسول اللہ آپ نے پہلے اور آخری کا تو بتایا، درمیان میں کوئی پھر اپنے پسند کے بندے کو فل ان دا بلینکس کرے گا، مجبوری ہے آپ مہربانی کریں وہ بھی نام بتائیں۔ رسول اکرم اتنے خوش ہوئے، حشاش بشاش چہرے کے ساتھ جابر کو بتانے لگے، اولہم علی ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی ثم جعفر ابن محمد ثم موسیٰ ابن جعفر ثم علی ابن موسیٰ ثم محمد ابن علی ثم علی ابن محمد ثم الحسن ابن علی۔ صلوات پڑھیں۔ یا رسول اللہ، جابر فرماتا یا رسول اللہ آپ نے بتا تو دیا تھا کہ اولہم علی و آخرہم مہدی، مگر بتاتے بتاتے 7 12ویں کا بھی نمبر بتاتے زیادہ اچھا نہیں تھا؟ پچھلے سال میں نے یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، دوبارہ تبرکاً عرض کر رہا ہوں۔ اب امام نبی علیہ السلام اتنا خوش ہوئے، کہا وَأَمَّا آخرہم، اگر آخری فرزند کے بارے میں پوچھ رہے ہو
اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی، ان کا نام میرا ہم نام ہوگا اور ان کی کنیت ابو القاسم علیہ السلام صلوات۔ بزرگوں نے یہی حکم دیا ہے نا کہ بارہویں امام کا نام لینا غیبت کبریٰ میں جائز نہیں ہے۔ صاحب الامر، ہادی، مہدی، آپ ان القابات سے یاد کریں گے نام لے کر، لیکن کون نہیں جانتا کہ پیغمبر کا نام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ان کا نام میرا نام اور ان کی کنیت میری کنیت ہوگی، اور وہ ہوں گے یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، اس دنیا کو جو ظلم و جور سے بری ہوگی اسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ پروردگار عادلانہ حکومت کے قیام کا موقع فراہم فرما، ان گنہگار آنکھوں کو امام کی زیارت سے منور فرما، اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مبارک امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، عالم اسلام کو سربلند فرما، دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان ولایت کو نابود فرما۔ پروردگار اتباعت عالیہ کی حفاظت فرما، علماء فقہا مجاہدین کی مدد و نصرت فرما، اہل ایمان جہاں کہیں بھی رہتے ہیں بستے ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جتنے مریضوں کی طرف سے، جتنے مریض مومنات کے لیے دعا کی التماس کی گئی، ان سب کو بحق محمد و آل محمد شفائے کلی عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے اور ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار دنیا میں ہر مومن مومنہ کو ائمہ کی زیارت اور آخرت میں ائمہ کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔